مولانا محسن الحمومی صاحب اور دیگر مہمان خصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج 15 اگست آزادی کا دن ہے اور ہم سب یہاں پر آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج 15 اگست آزادی کا دن ہے اور ہم سب یہاں پر آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے تن، من، دھن اور جان کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا ہے، تبھی ہم اس شان و شوکت کے ساتھ عظیم و شان جشن آزادی منا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان پر بڑی چال بازی، عیاری اور مکاری سے 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز قابض ہو گئے تھے۔ ہم ہندوستانیوں پر انگریز بہت ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے ہی ملک اور اپنی ہی زمین میں ان کے غلام تھے۔ ہم غلامی کی زنجیر میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ اس سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن جب ہندوستان کے رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر مسلسل جد و جہد کی، تب جا کر اس غلامی کی زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور آخرکار ہمارا یہ ملک ہندوستان 15 اگست سن 1947 عیسوی کو انگریزوں کی غلامی اور ان کے ظلم و ستم سے آزاد ہو گیا۔ اسی لیے ہم 15 اگست کو سارے ہندوستان میں جشن آزادی بڑے آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حاضرین مجلس، اس ملک کو آزادی دلانے میں ہر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان مجاہدین آزادی کی بڑی فہرست ہے جن میں ہر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ اس ملک کو آزادی دلانے میں سب نے مل کر اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہر مسلک و مذہب کے لوگوں نے مل کر ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا اور ملکی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ جب اس اتحاد کو انگریزوں نے دیکھا تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب ہم اس ملک کی حکومت نہیں کر سکیں گے اور ہندوستان کے رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر جب انگریزوں کے خلاف جنگ کی اور اپنے وطن کی پاسداری کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی، تب یہ ظالم انگریز 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، اگر آج بھی ہم اپنے ملک کی اس کی خوبصورتی، اس کی طاقت اور اس کی قوت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 چیزوں کی شدید ضرورت پڑے گی۔ ایک ہے ملکی اتحاد و اتفاق اور دوسرا ہے محبت و پیار۔ ان 2 چیزوں کے بغیر ہم اپنے ملک کی خوبصورتی، اس کی طاقت اور اس کی قوت کو ہرگز باقی نہیں رکھ سکیں گے۔ اسی فکر کی طرف کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔